السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ فہم قرآن کریم کلاس کا سبق نمبر 28 پڑھیں گے۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ، اسلام آباد سے۔ سب سے پہلے تلاوت آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ آج کی آیات بینات میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف ایسا ہے جو خالص اردو میں یا عربی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ خالص عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یسومونکم، یہ لفظ یسومو یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ باقی آج کے سبق میں تقریباً تمام الفاظ مبارکہ کا اردو میں استعمال ہے، کچھ فرق کے ساتھ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ ہم اس سے پہلے ایک رکوع میں پڑھ چکے ہیں۔ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی۔ یہاں تک تو ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں گزشتہ رکوع کی پہلی آیت میں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کتنا واضح ہے، اور بے شک میں فضلت اردو میں استعمال ہے فضیلت، میں نے فضیلت دی تمہیں علی العالمین، بہت دفعہ گزر چکا، عالم تمام جہانوں پر میں نے فضیلت دی تمہیں، اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ واتقوا یوما، اور تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی اردو میں استعمال ہوتا ہے جزا میں، بدلہ، نہیں بدلہ دے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی، نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی، کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی آسان ترجمہ کیا ہے، اور تم ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی کسی کو کچھ بھی،
کوئی آدمی کسی کو کچھ کام نہیں آئے گا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی اور نہ قبول کی جائے گی اس سے، اس جان سے، اس بندے سے، شفاعتن کوئی سفارش، اردو میں استعمال ہے قبول بھی شفاعت بھی۔ ولا یؤخذ، اردو میں استعمال ہے مواخذہ کرنا، ٹھیک ہے، اور نہیں لیا جائے گا، مواخذہ کا مطلب پکڑنا، اور نہیں لیا جائے گا اس جان سے، اس بندے سے، عدل کوئی بدلہ، عدل و انصاف کہتے ہیں نا، عدل بدلہ، اس کے مقابلے میں، اس کے مد مقابل کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور تم ڈرو اس دن سے، کوئی نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی۔ یہ تو عربی اسلوب ہوا، اردو اسلوب کیا ہے؟ تم ڈرو اس دن سے، کوئی نہیں کام آئے گا کسی کو کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ وہ مدد کیے جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، بنی اسرائیل یاد کرو، جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تمہیں، ٹھیک ہے، وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، سوء کہتے ہیں نا برے کو، برا عذاب، برا عذاب سے مراد سخت سزائیں دیتے تھے۔ وہ سزائیں کیا تھیں؟ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ابن واحد، ابنا جمع، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اردو میں استعمال کرتے ہیں حیات، موت و حیات، اسی سے یستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ یہ تھی نا سزا۔ کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس تمہارے اس میں، یعنی تمہارے اس معاملے میں، اس سزا میں، بلاء، آزمائش تھی، اردو میں استعمال کرتے ہیں نا بلا، وبا، بلا، ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے تو کہتے ہیں رات کو بلائیں نکلتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو انسان کے لیے مصیبت ہوتی ہیں۔ اور تمہارے اس معاملے میں آزمائش تھی، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، بلاء عظیم ہے، تمہارے اس معاملے میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، فرق اردو میں استعمال کرتے ہیں فرق پیدا کر دیں، جدا کر دیں، اسی سے، اور جب ہم نے جدا کر دیا، کیا مطلب؟ کھول دیا، بکم، تمہارے ساتھ، البحر، سمندر کو، بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا نا، درمیان سے راستہ بنا دیا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ کوئی لفظ مشکل نہیں آج، یعنی ایک کوارٹر، فرسٹ کوارٹر پڑھنے کے بعد کوئی لفظ مشکل لگتا ہی نہیں، سوائے ان کے جنہوں نے اس کی تیاری نہیں کی۔ لیڈیز خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ، ایکٹیو ہیں، جنہوں نے زیادہ فیڈ بیک شیئر کی ہے مردوں کی بنسبت، مردوں نے بھی کی ہے ماشاءاللہ لیکن کم۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے، نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ وہ مدد کیے جائے گی۔ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، وہ چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، کیسے؟ ذبح کر دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے وہ تمہاری عورتوں کو، اور تمہارے اس معاملے میں آزمائش تھی بہت بڑی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے ساتھ سمندر کو، راستہ بنا دیا، بس ہم نے نجات دی تمہیں، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ سارا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو یوسف علیہ السلام کے ذریعے ان کے پورے خاندان کو مصر بلا لیا تھا، ان کے والد اسرائیل تھے، ان کو اور ان کے پورے خاندان کو،
اس وقت تو حکمران تھے، لیکن 400 سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ غلام تھے. کس کے؟ آل فرعون. آل فرعون کی. آل فرعون سے مراد وہ قبطی نسل ہے، قاف با طا اور یا، قبطی نسل. قبطی نسل تھی ایک، وہاں کے لوکل لوگ تھے. یہ تو بنی اسرائیل تو یہاں پہ مائگریٹ کر کے آئے تھے بنی اسرائیل سے، اور اسرائیل سے، تو یہ لوکل لوگ تھے. تو 400 سال پہلے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت تھی یہاں پر، اور 400 سال کے بعد اب آپ دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں کہ یہی بنی اسرائیل غلام ہیں، اور یہاں کے لوکل لوگ آل فرعون، فرعونی لوگ، قبطی نسل، یہ یہاں کے حکمران ہیں. اور حکمرانی اس طرح کی تھی کہ یہ اپنی عبادت کرواتا تھا. فرعون جو ہے وہ مصر کے حکمران کو کہتے تھے، تو یہ اپنی عبادت کرواتا تھا، اور اس حد تک یہ ظالم تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو پرورش دلوائی، اسی کے گھر بڑے ہوئے. پھر ایک حادثہ پیش آیا تھا، ایک قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل کا اور قبطیوں کا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے یہاں سے 8-10 سال کے لیے مدین، وہاں ان کی شادی بھی ہو گئی، وہاں انہوں نے 8-10 سال شعیب علیہ السلام کے ساتھ گزارے. اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے وہاں بلایا تھا ان کو. وہاں سے واپسی پہ راستے میں نبوت ملی تو آ کے پھر اس مصر میں آل فرعون کو دعوت دینا شروع کی. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آل فرعون کو دعوت دی تو اسی فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو رہا ہے اور وہ میری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا. تو وہی بچہ پھر پیدا ہوا، وہی بچہ فرعون کے گھر پرورش پایا، وہی بچہ بعد میں نبی بن کے آیا موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں. اب آپ دیکھیں انہوں نے دعوت دی تو اس کو پہچان لینا چاہیے تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو وہ فرعون اور تھا جس نے ان کی پرورش کی تھی، جب یہ بڑے ہو کے آئے تو وہ فرعون اور تھا. ایسی بات نہیں ہے. سورہ شعراء پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے خود کہا تھا الم نربک فینا ولیدا، کیا تو وہ نہیں ہے جس نے ہمارے گھر پرورش پائی تھی. یہ وہی فرعون تھا، یہ بدلہ نہیں تھا، یہ وہی تھا. یہ تو بہرکیف موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو دعوت دی. دعوت کے نتیجے میں انہوں نے نہیں مانا، فرعون کو غرق کر دیا گیا، پورے آل فرعون کو، بنی اسرائیل کو وہاں سے نجات دی. اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں مدینہ میں. مدینہ میں یہودی موجود تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی صلاحیت کے، محض اپنے فضل و کرم کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی. یاد ہے وہ وقت؟ تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غلام تھے، تو تمہیں فضیلت دے دی پورے جہان پہ. جہان سے مراد یہ ہے اس وقت کے لوگ، اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، پوری دنیا کے اوپر بنی اسرائیل سب سے بڑی قوم تھی، تعداد میں نہیں، فضیلت میں. تو اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات میں ان کو یہ احسان جتلایا ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی اپنے زمانے کی. تو کیا ہوا، تم اتنے اعلیٰ شان اور بہترین اور افضل قوم تھے، تو اپنے وقت میں بھی گستاخیاں کرتے رہے. اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، تمہاری فضیلت ختم ہو کر بنو اسماعیل کہ ہاں فضیلت چلی گئی، اب ہم افضل ہیں امت مسلمہ. تو بات مان جاؤ، نہیں مانو گے تو یاد رکھو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، 1 بات، کوئی سفارش نہیں ہوگی، 2 بات، اور کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، 3 باتیں، اور چوتھی بات کوئی مدد نہیں ہوگی. 4 چیزیں ہوتی ہیں انسان کو بچانے والی. 4، کوئی کسی کے کام آ جائے تو مصیبت سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. کوئی سفارش کر دے بڑا بندہ تو مصیبت سے بھی آپ کہیں قید خانے سے چھوٹ سکتے ہیں. یا آپ کے پاس مال و دولت اتنا ہے کہ کچھ رشوت دے کے تو آپ جان چھڑا سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ کچھ قید کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے کوئی حمایت اور مدد آ جائے. تو 4 کام نہیں ہوں گے. دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سمجھنے کے باوجود آپ لوگ ایمان نہیں لائے. آخرت میں پھر کیا کرو گے؟ نہ تو وہاں پر کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ وہاں پر کوئی سفارش ہے، نہ کوئی وہاں بدلہ ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی مدد آئے گی آپ کے پاس. تو کیوں آپ نہیں بات مان رہے؟ ایک بات اور بھی یاد کرو، جب تم فرعون کی غلامی میں تھے اور ہم نے آپ کو نجات دی، وہ اتنا ڈکٹیٹر قسم کا بندہ تھا اور اتنا ظالم انسان تھا، اس نے تمہارا جینا 2 بار کر دیا تھا. اور اس کو جب پتہ چلا کہ ایک اسی قوم میں بچہ پیدا ہوگا کہ جو میری سلطنت کے لیے وبال جان ہوگا، اس نے تم ہی میں سے بچوں کو مارنا شروع کر دیا اور عورتوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا، بچہ پیدا ہی نہ ہو. کہتے ہیں کہ جس سال
موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے 70,000 بچے اس نے قتل کیے تھے. اور یہ کیا تھا؟ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی. یعنی ایسے حالات تو اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کا اختیار ہی نہ ہو، آپ کے گھر کے اوپر بھی حکمرانوں کا اختیار ہو. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی ظالم سے، تو صرف نجات ہی نہیں دی بلکہ سمندر میں جگہ بنا کر تمہیں پار کیا، اور تمہارے اتنے ظالم دشمن کو تمہارے دیکھتے دیکھتے وہاں غرق بھی کیا. دیکھا نا، غلامی میں رہنے والی، صدیوں پرانی غلامی میں رہنے والی قوم کو فضیلت دے دی پوری کائنات پہ. غلاموں کی کیا حیثیت؟ غلاموں کو امام بنا دیا. ٹھیک ہے، فرعون جیسے ظالم سے نجات بھی دے دی، اور فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق بھی کیا. اتنے بڑے اعزاز اور فضیلت کے ملنے کے باوجود آپ لوگ بات کیوں نہیں مان رہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان آیات بینات میں اپنی ربوبیت کے دلائل دے رہے ہیں. یہ رب ہے نا جس نے کیا کیا؟ فضیلت دی، فرعون کو سے نجات دی، فریانیوں کو غرق کی. یہ سب توحید ربوبیت ہے. یہ اور دعوت کس بات کی ہے؟ توحید الوہیت کی. ہماری بات مان جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، بس. اور کچھ ڈیمانڈ ہے ہی نہیں آپ کی. اور ان کے لیے ایک فضیلت اور بھی تھی. جو آدمی اہل کتاب میں سے ایمان قبول کر لیتا تھا اسے ڈبل اجر ملتا تھا. ایک اپنی شریعت پہ ایمان لانے کا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ایمان لانے کا، یہ دو ڈبل اجر ملتا تھا. پھر بھی نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس وقت بھی سب سے بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے، اور آج بھی. اور ان کا خاتمہ انہی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کریں گے. اور لگتا ہے وقت بہت قریب ہے، وقت بہت قریب ہے. تو جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.